اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں آج 24 نمبر درس ہے۔ آج کے درس میں احسان کرنے والے کا حق کیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے تم پر کسی قسم کا کوئی احسان کیا ہو اس کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا ذکر خیر کرو اور اس کی اچھی باتوں کو پھیلاؤ اور اس کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے علنی اور خفیہ دونوں طریقوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اگر تمہاری استطاعت میں ہو تو اس کا بدلہ دو، ورنہ اس کے انتظار میں رہو اور اس کام کے لیے خود کو تیار رکھو۔ حضرت کے اس فرمان میں یہ خصوصیت ہر انسان کی فطرت اور سرشت میں ذکر کی گئی کہ جو موجود ہے کہ جہاں تک اس سے ہوتا ہے اپنے محسن کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیے۔ اگر بعض لوگ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ وہ رذالت ہے جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اخلاق اسلامی سے آراستہ انسان اپنے اندر اس رجحان کی تقویت کرتا ہے کہ اپنے محسن کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ دوسروں کے احسان کی تلافی کرے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں کار خیر کرنے والے کے مقابل میں 3 باتوں کو ذکر کیا۔ نمبر 1، اس کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھے۔ نمبر 2، اس کے حق میں دعا کرے، اور نمبر 3، اگر ممکن ہو تو اس کی اس نیکی کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، بلکہ اس سے بھی اچھے طریقے سے اس کا بدلہ چکائے، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرو، ایسی صورت میں تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے تو وہ گہرا دوست ہو جائے گا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نیکی کے بدلے نیکی کرنا تو فطری بات ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ خوبی تو یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ بھی نیکی کرے جس نے اس کے ساتھ بدی کی ہو، تاکہ اس سے محبت و دوستی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم لوگوں کو ہدیہ پیش کیا جائے سلام کا تو تم لوٹاؤ اس سے بہتر یا کم از کم ویسا ہی، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تحیت حیات سے مشتق ہے اور دوسرے کو زندگی کی دعا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خواہ یہ دعا سلام علیک کی صورت میں ہو یا حیاک اللہ کی صورت میں ہو۔ اس کا بہترین مصداق سلام کرنا ہے کہ جس سے 2 آدمی ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے مقام پر ایک دوسرے کے درمیان گفتگو کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ رحمان میں کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اگرچہ روایات اسلامی میں لفظ احسان کے معنی توحید و معرفت اور اسلام بیان ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہر طرح کی لفظی و عملی نیکی مراد ہے۔ جیسا کہ جب اسی آیت کے بارے میں چھٹے امام سے سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان مومن و کافر اور نیک و بد سب افراد کو شامل ہے،
کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی کے ذریعے دیا جائے، یہ اس کی تلافی ہے کہ جتنی اس نے نیکی کی ہے اتنی بدلہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے بدلے میں، کیونکہ اگر کسی اسی کے برابر نیکی کی تب بھی وہی برتر رہے گا، کیونکہ اس نے اس نیکی کی ابتدا کی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نیکی کا اہل ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جو اہل نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، کیونکہ اگر تم اہل کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ اس کا مستحق تھا، اور جو اس کا اہل نہیں ہے تو تم خود تو اس کے اہل ہو کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرو۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642۔ ابن عباس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اہل معروف روز قیامت محشر میں آئیں گے تو ان کے معروف کی وجہ سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ان کے حسنات ایسے ہی باقی رہیں گے، تو وہ اپنے حسنات ان لوگوں کو دے دیں گے جن کے گناہ ان کے حسنات سے زیادہ ہوں گے، چنانچہ وہ بھی اس نتیجے میں بخش دیے جائیں گے، اسی طرح سب داخلے بہشت ہوں گے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا دنیا اور آخرت میں سب کو جمع کرتا ہے، اور یہ احسان کرنے والے کے حق کو ادا کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 386۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔